طبیعت کی جو نرمی ہے نا، لہجے کا جو حسین ہونا ہے، یہ بڑا ضروری کام ہے۔ آپ مزاجن کس طرح کے ہیں؟ معاف کر دینے والے ہیں یا دل میں بات رکھنے والے ہیں؟ آپ مزاجن کس طرح کے ہیں؟ اپنوں کو اپنے دل میں جگہ دینے والے ہیں یا اپنوں پر ہر وقت شکووں کی برسات کرنے والے ہیں؟ آپ زندگی اکیلے جینا چاہتے ہیں یا آپ کا خیال ہے کہ آپ کے اپنے بھی آپ کے ساتھ وقت گزاریں؟ یہ ہمیں سوچنا ہے، خود ہمیں دیکھ لینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مزاج کے لحاظ سے، طبیعت کے لحاظ سے رحمت للعالمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے فرمایا سورہ طٰہٰ ماں کے جب جائیے نا فرعون کے پاس تو ذرا نرم بولیے گا، ذرا نرم بات کیجیے گا، کیونکہ مزاجن ان کی طبیعت میں جلال تھا۔ لیکن حضور تو کافر و منافقوں کے لیے بھی نرم تھے۔ رب کریم نے فرمایا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، محبوب ان پہ کوئی سختی کریں۔ طبیعت حضور کی، مزاج حضور نرم دل تھے، طبیعت نرم تھی۔ اس امت کا مزاج یہ ہے کہ یہ سخت ہوتی ہے، اصول پسند ہوتی ہے، پر بد مذہب کے معاملے میں، بد عقیدہ کے معاملے میں، بے دین کے معاملے میں، اپنوں کے لیے ان کے مزاجوں میں سختی اور تلخی نہیں ہوتی۔ یہ جو نرمی ہوتی ہے نا، طبیعت کی نرمی، اس کا معنی ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں معاف کرنے کا جذبہ بھی ہے، پیار کرنے کا جذبہ بھی ہے، سوچیں بھی آپ کی اچھی ہیں، آپ کسی کو برداشت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ نرمی جو ہوتی ہے یہ چیزوں کو حسین بنا دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی جہاں بھی آتی ہے وہ حسن پیدا کرتی ہے، اور فرمایا نرمی جہاں سے چلی جاتی ہے وہاں بدصورتی پیدا ہوتی ہے، بدصورتی۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں نرمی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، زیادہ، مثلا ان پڑھ بندے کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے نرمی کی، اسے کچھ چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، سرے سے خبر ہی نہیں ہوتی، بیچارہ ان پڑھ ہوتا ہے، اس کے لیے کتاب اور اینٹ ایک برابر ہے، اسے خبر ہی نہیں۔ اسے نرمی کی ضرورت ہوتی ہے کہ اسے تھوڑا سا قریب جا کے سمجھایا جائے، اس سے پیار کیا جائے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ان پڑھوں پہ سختی زیادہ ہو جاتی ہے، ہماری تنقید ہوتی ہے، ان پڑھ ہیں جی، یہ لوگ نہیں سیانے ہو سکتے جی، ساڑھے پنڈ والے نہیں کدی سمجھدار ہو سکتے، پاکستانی تو کچھ نہیں بن سکتا۔ یہ سختی ہے، یہ ٹھیک نہیں رویہ۔ پڑھا لکھا ہوتا ہی وہ ہے جسے جاہلوں کو علم دینا آ جائے۔ سیانا بندہ کون ہوتا ہے؟ جو اپنا فہم، اپنا علم، اپنا ما فی الضمیر اچھے طریقے سے خوبصورت کر کے کسی کے دل میں اتار دے۔ نرمی ہو ان پڑھ آدمی کے لیے، آپ کے دل میں نرمی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ آج کیوں نہیں کوئی شخص مسجد میں پیشاب کرتا؟ اس لیے کہ وہ اب زمانہ بیت گیا، اب تو ان پڑھ بندہ، جلد باز بندہ اور بڑا بیوقوف بندہ بھی جلدی میں مسجد بھی جائے تو پھر بھی جوتے اتارنا نہیں بولتا۔ لیکن وہ نئے دن تھے نا، ابھی لوگوں کو مسجد کے آداب کی خبر نہیں تھی، مسجدیں تھی نہیں، عرب کے اندر مسجد بنی، اس نے پیشاب کر دیا، لوگوں کو برا لگا۔ بڑی کبھی حرکت ہے کہ مسجد میں کوئی پیشاب کر دے تو لوگ سختی کے ساتھ اس کی طرف بڑھے، مارے، اس کو ڈانٹے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اسے چھوڑ دو، میری بات پہ توجہ کریں، اسے چھوڑ دو اور جہاں اس نے پیشاب کیا وہاں پانی بہا دو۔ ابھی اس کو سمجھاؤ، یہ بندہ ان پڑھ ہے، اگر یہ کمزور ہے، آداب سے آگاہ نہیں ہے تو اسے آداب دو، بجائے اس کے کہ تنقید کرنا، طنز کرنا، تضحیک امیز رویہ اختیار کرنا، شکوے کر کے گھر میں بیٹھ جانا، یہ درست نہیں۔ اس کو سمجھائیں اور کوشش کریں کہ اس کی ذہنی سطح کے مطابق اس کو سمجھائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ میاں یاد رکھو جب وہ پیشاب کر چکا، پانی اس پہ بہا دیا گیا، تو حضور نے فرمایا مسجد نماز کے لیے، پخانے اور پیشاب کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کو بات سمجھ گیا، اس کے لہجے میں یہ بات آ گئی کہ مجھے سمجھنا ہے۔ تو رویے کی جو نرمی ہے، ہمارے گھر میں جب نئی بہو آتی ہے نا، خاندانوں کا، گھروں کا مزاج الگ ہوتا ہے، علاقوں کا، قبیلوں کا طور طریقہ الگ ہوتا ہے۔ ہم اپنے دوسرے والے علاقے کے آدمی پر تنقید تو کر رہے ہوتے ہیں، تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ان کا مزاج ہی الگ ہے۔ جس چیز کو آپ بد ذائقہ کہہ رہے ہیں وہ ان کے لیے ذائقے والی ہے، ان کا ذائقہ یہ ہے۔ میری بات کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب ایک بچی جہاں آپ کے ہاں آئی ہے تو آپ بجائے تنقید کرنے کے چاہیے تو یہ کہ آپ اسے اپنے ماحول سے آگاہ کریں،
اس کو وہ شعور دے کہ یہاں یہ طریقہ ہے، اس طرح کر کے ہم نے آگے بڑھنا۔ تو چونکہ طبیعتوں میں نرمی نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے وہ رویہ نہیں ہے ہمارا، تو اس سے خرابی واقع ہوتی ہے۔ بڑے نے جی ہن نہ آویا جی تہاڈی مہربانی ماشاء اللہ کا، باقی دوست سب بیٹھے رہی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ پیسے اندر بھی بڑا مسئلہ ہے، ایک بندہ اٹھے پھر دوجے بھی اٹھتے ہے نا جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ سنیں اللہ جزائے، میری بات پہ توجہ کریں گے آپ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ایک تو ان پڑھ بندے کے ساتھ حضور نرمی کرتے، اسے علم سکھانے کی کوشش کرتے، اس کو بات بتانے کی کوشش کرتے۔ وہ اگر کوئی ایسی بات کرتا کہ جس سے جہالت ٹپکتی تو حضور اسے علم کی طرف مائل کرتے۔ دوسرا یہ تھا کہ حضور غریب آدمی پر بڑی نرمی کرتے، غریب پر نرمی کرتے۔ غریب سمجھدار نہیں ہوتے، کیونکہ جہدے گھر دانے ہو دے کملے بھی سیانے، غریب سیانے کیسے سیانے ہوں گے؟ جب آئی پیڈ آئے گا تو چلانا بھی آ ہی جائے گا، جب گھر میں پجارو آئے گی تو چلانی بھی، پیسے آتے ہیں تو عقل ساتھ ہی آتی ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، پیسے نہیں آتے۔ پیسے تو غربت، غریب آدمی، تنگ دست آدمی باصلاحیت بھی ہو تو وہ ٹینشن ہے اس کی صلاحیتیں ویسے لے جاتی ہیں۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیوقوف ہے، اس کو عقل نہیں، شعور نہیں۔ تو بھائی اگر وہ باشعور ہوتا نا سیٹھ صاحب، اگر وہ سیانا ہوتا، عقل مند ہوتا، چودھری صاحب، نواب صاحب، اگر وہ عقل مند ہوتا تو وہ آپ سے زیادہ بزنس کرتا، پھر آپ کا ملازم نہ ہوتا۔ تو یہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کر کے آپ کے نیچے رکھا ہے تو شکر کریں اللہ تعالیٰ کا کہ یہ مالک کی تقسیم ہے۔ تو تنقید کی جاتی ہے بجائے اس کے کہ جو غریب آدمی ہوتا ہے نا، غریب آدمی، وہ آپ سمجھ لیں کہ حالانکہ غریب کو ایسا کرنا نہیں چاہیے، اسے دبنا نہیں چاہیے، دولت کو عرف آخر ہے۔ دولت اتنی سونی ہوتی تو سب سے زیادہ نبی کریم کے گھر میں ہوتی، یہ کوئی میرا مطلب ہے کوئی کمال ہے۔ اگر یہ بہت زیادہ حسین ہوتی نا دولت تو سب سے زیادہ مولا علی شیر خدا کی تجوری میں ہوتی، سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں ہوتی، وہ تو قریب نہیں آنے دیا، قریب نہیں آنے دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس طرح تم سردیوں کے بیمار کو ٹھنڈے پانی سے بچاتے ہو نا، اس طرح رب جس سے پیار کرے اسے پیسوں سے بچاتا ہے، کیونکہ دولت آزمائش ہے، آزمائش ہے۔ فتنے زوال کے زیادہ نہیں ہوتے، فتنے عروج کے زیادہ ہوتے، عروج کے فتنے زیادہ ہوتے، آزمائشیں زیادہ ہوتی، آپ زیادہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں دور عروج میں۔ بہرحال غریبوں کے حق میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو انداز تھا نا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کی، یہ حدیث اگر آپ سمجھ جائے نا تو آپ یقین کریں کہ ذہن کی کچھ کھڑکیاں بند ہیں وہ کھل جاتی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آ کہ کوئی تو وجہ ہے نا، اللہ نے ہمیں مال کے لحاظ سے فضیلت دی ہے۔ ان لوگوں کو خیال ہوتا ہے نا کہ میرے اندر کوئی تو خوبی ہے کہ جو میں اتنا اوپر چلا گیا ہوں، ایسا نہیں، یہ اس کا فضل ہے، اس کی تقسیم ہے۔ اور جب سارا کچھ اس کے فضل پہ ہے تو پھر جتنا بندہ اونچا جاتا جائے نا اسے اتنا جھکتے جانا چاہیے، وہ بچ جاتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے لوگوں کو، کچھ ہو جاتی ہے، کچھ لوگ بھی دلا دیتے ہیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت اور بڑے سمجھدار اور بڑے جرنیل قسم کے صحابی ہیں۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ کوئی تو ایسی بات ہے نا ہم دولت مندوں میں جو اللہ نے ہمیں دولت دی ہے۔ ان کے دل میں خیال آیا تو حضور نے ان کی تربیت کر دی۔ ان کی کیا تربیت کرنی تھی، ان کے صدقے ہماری تربیت کر دی۔ حضور نے فرمایا مالداروں سنو، تمہیں جو رب مال دیتا ہے نا وہ غریبوں اور کمزوروں کی وجہ سے عطا کرتا ہے، ان کے صدقے اللہ تمہیں نوازتا ہے، ان کے صدقے۔ اگر یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے نا کبھی کہ ان کے صدقے، پھر کوئی بندہ یہ نہ کہے گا کہ تم ایک باری جا ہاں کام چھڈ کے تو میں ویکھنا تینوں کون رکھدا ہے، پھر یہ زبان پر لفظ